لیکن آپ دیکھیں گے کہ شفق کے دل میں اب اپنے بچے کے لیے بہت ہی برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں بس جا کر اپنے بچے زین کو گھر واپس اپنے پاس لے کر آ جاؤں گی، میں اب وہاں پر اسے نہیں رہنے دوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ زین کو لینے کے لیے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور وہاں پر آگے ماہم ہوتی ہے، اور ماہم کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں زین نہیں دوں گی، زین تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا بیٹا ہے۔ اس پر شفق کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، اور تم کون ہوتی ہو میرے بچے کو مجھ سے چھیننے والی؟ ابھی یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو زارون آ جاتا ہے، اور زارون کہتا ہے کہ شفق تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کا؟ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ زارون آپ میری شکل دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن میں اپنا بچہ آپ لوگوں کے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ ابھی یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہاں سے اندر سے عذرا اور زارا بھی آ جاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور شفق اندر آؤ تو وہ کہتی ہے کہ میں اندر نہیں آؤں گی، میرے بچے کو مجھے دے دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن عذرا شفق کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شفق بیٹا میں تمہیں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی، یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تم یہاں ہی رہو گی، میں جانتی ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ پھپھو میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو ان لوگوں کو کیا اس سے مسئلہ ہے، میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تو اس پر ضرور کہتا ہے کہ کون سی طبیعت خراب تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک بار یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اب یہ بچہ بھی میرے ساتھ رہے گا، اور وہ بھی، میں آپ لوگوں کو اس بچے کا منہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ اس پر آگے سے عذرا اسے کہتی ہے کہ ایسی باتیں مت کرو شفق، تم یہاں ہی پر رہو۔ کہتی ہے کہ کیوں میں یہاں پر رہوں؟ جس انسان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری وہی میرا اعتبار نہیں کر رہا۔ تو آپ پھپھو کہتی ہے میں یہاں پر رہوں، میں یہاں پر نہیں رہوں گی، یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے زین کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور ادھر ماہم تو دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ زین کو لے کر چلی جائے، کیونکہ یہ مصیبت میں سارے دن میں اسے سنبھالتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی ضرور مجھ سے خوش نہیں ہوتا۔ ضرور کو بہت ہی غصہ آتا ہے شفق پر، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ماں کی کہیں طبیعت دوبارہ سے خراب نہ ہو جائے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ شفق میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو میرے بیٹے زین کو تو لے گئی ہوں، میں تم سے گھر واپس لے کر آؤں گی۔ ادھر ماہم جب دیکھتی ہے کہ زارون پریشان ہے تو وہ رونے کے ناٹک کرتی ہے، کہتی ہے کہ ماہم کہتی ہے جاؤ شفق سے لے کر آؤ ضرور میرا بچہ، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور زین بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ تم جانتے ہو نا کہ وہ اسے ماں نہیں سمجھتا اور میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس پر زارون کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ اس کی ہے تو سکی ماں، لیکن وہ تمہیں ہی ماں سمجھتا، تم پریشان مت ہو، میں جا کر زین کو لے کر آؤں گا، میں جانتا ہوں وہ اس کے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس پر آگے سے دل میں ماہم کہتی ہے میں تو چاہتی ہوں کہ ساری زندگی اس کے پاس رہے، کبھی بھی وہ یہاں پر واپس آئے، میں کون سا سچے دل سے کہہ رہی ہوں کہ وہ واپس آئے، میں تو ایک ناٹک کہہ رہی ہوں کہ تمہارا دل میں جی سکوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم اندر آ کر بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو بھی پلان کرتی ہوں وہ سب غلط ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے اب شفق کی بچی دوبارہ ماں بننے والی